اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ ترتیب توفیقی میں یہ قرآن کی دوسری صورت ہے۔ ٹیکنیکلی یہ قرآن کی پہلی صورت ہے، کیونکہ سورہ الفاتحہ جو ہے یہ ایک ضمیمہ ہے، ایک پریفس ہے، اس سے قرآن کھل رہا ہے اور اس کے بعد قرآن کی احکامات کی تفصیل شروع ہو جاتی ہے، جن میں سورہ البقرہ سب سے پہلی صورت ہے۔ یہ ایک مدنی صورت ہے اور یہ مدنی زندگی میں نازل ہوتی رہی ہے مختلف موقعوں پہ۔ اس کی آیات کا شان نزول جہاں پہ ہوگا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ۔ نزولاً یعنی ترتیب نزول جو ہے اس کا، جو ہم اصول میں پڑھ چکے ہیں، یہ نمبر 87 ہے اور سورہ مطففین کے بعد نازل ہوئی ہے۔ مطففین چھوٹی سی صورت ہے جو مکی صورت ہے، اور اس میں عقیدے کے ساتھ ساتھ یعنی سورہ البقرہ میں عقیدے کے ساتھ ساتھ شریعت کے تمام احکامات ہیں اس کا ربط پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ میں آپ کو انٹروڈکشن کرا رہی ہوں۔ تو پہلا جو اصول میں ہے کہ ربط پڑھنا بہت ضروری ہے، مدنی ہے کہ مکی ہے، نزولاً کس صورت کے بعد آئی ہے، قرآن میں کس صورت کے بعد رکھی گئی ہے۔ تو سورہ البقرہ وہ عظیم صورت ہے جو قرآن میں سورہ الفاتحہ کے بعد رکھی گئی ہے، اور یہ سورہ الفاتحہ کے ساتھ پوری کی پوری جڑی ہوئی ہے، یعنی کہ سورہ الفاتحہ میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو سورہ البقرہ میں پھر آگے سمجھائی نہ گئی ہو، اس کی وضاحت نہ کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ جہاں پہ سورہ الفاتحہ میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 21 میں عقلی دلائل ہیں کہ اس اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے، اور اس اللہ نے تمہارے لیے آسمان بنایا ہے، زمین تمہارے لیے بچھائی ہے، نرم کی ہے تمہارے لیے، اس پر تم چلتے پھرتے ہو، اور آسمان جو ہے یہ تمہارے لیے ایک چھت بنایا ہے۔ بڑی خوبصورت آیات ہیں یہ 21 اور 22 انشاءاللہ ان قریب ہم پڑھیں گے یہ۔ تو ان آیات کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، اور اس کے بعد جہاں پہ رب العالمین آتا ہے تو آیت نمبر 22 سورہ البقرہ کی یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ 21 جو ہے وہ تو ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے عام لوگو تم عبادت کرو، غلام بن جاؤ اپنے اس رب کی، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم۔ تو آیت نمبر 21 اور 22 اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ پھر ہم سورہ الفاتحہ میں ہے الرحمن الرحیم، تو رحمانیت اور رحیمیت کے نمونے، ایک عام مہربانی اللہ کی اور خاص جو ہے اللہ کی رحمت بنی اسرائیل پر بیان کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل سورہ البقرہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہے، بہت زیادہ وضاحت، بہت تفصیل بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، یہود کے بارے میں ہے، اور یہی ابھی سے ہی سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل ہمیں اس لیے پڑھایا گیا ہے کہ یہ پہلی اہل شریعت قوم تھی دنیا میں، اور اس قوم نے اللہ کی شریعت کے ساتھ جو سلوک کیا اور جیسے اسے پامال کیا اور جیسے اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کی، تو اللہ نے ان پر قرآن میں لعنت بولی ہے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو بنی اسرائیل کر چکا ہے اور جو کر رہا ہے، اور ہم نے ایسے اعمال سے بچنا ہے تاکہ ہم اللہ کی لعنت سے اور اس کے عذاب سے اور ان عذابوں سے بچ جائیں جو بنی اسرائیل پہ آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین قیامت کا ذکر ہے۔ تو سورہ البقرہ میں بہت سی جگہوں پر قیامت کا ذکر آیا ہے، ان میں سے ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں آیت نمبر 48 کی۔ اگر آپ کھول کے دیکھیں آیت نمبر 48 تو اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا، اور ڈرو، یوم لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی بدلہ نہیں بنے گا کوئی شخص کسی شخص کا، شیئن کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ ہی اسے قبول کی جائے گی کوئی سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، وہ اپنا مال دے کے اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو مالک یوم الدین جو قیامت کا ذکر ہے،
آپ یہ سمجھیں کہ اس قیامت کے بارے میں اللہ نے سورہ البقرہ میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے. واتقوا النار، آگ سے ڈرو، اعدت للکافرین، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. یہ بھی سورہ البقرہ میں ہے. تو اس میں مالک یوم الدین کے بہت سے نمونے اور بہت سی وضاحتیں سورہ البقرہ میں موجود ہیں. اس کے بعد ایاک نعبد، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، یاد ہے اگر آپ کو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غلام بن جاؤ صرف اس ایک اللہ کے. ایاک نعبد، صرف تیرے ہی ہم غلام ہیں. تو آیت نمبر 21 میں نے ابھی آپ کو پڑھائی ہے، فاعبدوا ربکم آیا ہے اس میں، بس عبادت کرو تمہارے رب کی. ایک اللہ کی عبادت جو ہے وہ سورہ البقرہ کا ایک پورا چیپٹر ہے. ابھی میں آپ کو پڑھاؤں گی. 99 آیات ہیں جو اللہ کی توحید کے بارے میں ہیں. پھر ایاک نعبد کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم مدد مانگتے ہیں، بلا واسطہ مدد ہم اللہ سے مانگتے ہیں. تو آیت نمبر 153 اس میں استعانت کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ استعانت کیسے مانگنی ہے اللہ، کیونکہ انسان یہ سن کے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کوئی واسطہ نہیں استعمال کرنا، مطلب ہم پھر آپ سے کیسے مدد مانگیں. تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں ہے استعانت کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے استعانت کیسے مانگی جائے، اور وہ صرف اپنے اعمال ہیں. یعنی ہم اللہ کے سامنے صرف نیک عمل کر کے اس کی بلا واسطہ مدد حاصل کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ابھی 153 بڑی خوبصورت آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد مانگو بلا واسطہ اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس سے زیادہ کلیئر ایکسپلینیشن تو کہیں نہیں آ سکتی ہے جی. پھر آیت نمبر 45 جو ہے وہ بھی یہی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ دونوں بہت بڑی باتیں ہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں پہ. اس کی تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ایاک نستعین کی ڈائریکٹ ایکسپلینیشن آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم، سینٹرل دعا ہے نا الفاتحہ کی. تو سورہ البقرہ تو شروع ہی ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، ھدی للمتقین، جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. یہ کتاب جو ہے یہ ان کے لیے ہدایت ہے. یہ وہ صراط مستقیم ہے جو تم مجھ سے روزانہ سورہ فاتحہ میں مانگتے ہو. کون سا صراط مستقیم ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. تو وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات جو انشاءاللہ آج پڑھیں گے وہ اسی بارے میں ہیں کہ یہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کو ہمیشہ کی کامیابی ملنے والی ہے، جو ہدایت حاصل کر لیتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم. تو آیت نمبر 6 اور 7 میں پھر ان لوگوں کا بیان ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے. اور اللہ کا سب سے بڑا غضب کیا ہے؟ سورہ البقرہ میں یہ بتایا گیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. اللہ کا سب سے بڑا غضب یہ ہے کہ ایک انسان کا دل اندھا ہو جائے، چاہے وہ کچھ بھی سنے، چاہے وہ کچھ بھی دیکھے، وہ اس کے دل پر اثر نہ کرے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے، سب سے بڑا غضب ہے اللہ کا. اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور سورہ الفاتحہ کو جب ہم ختم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہو گئے، جو ضلال میں پڑ گئے، جو کنفیوز ہو گئے، جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے، جن سے راستہ کھو گیا، جو گمراہ ہو گئے. تو آیت نمبر 8 کے بعد 10 صفات بیان کی گئی ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ سے بھٹک گئے. بھٹکنا کیا ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، یہ سورہ البقرہ میں ہمیں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں 4 اصول جو ہم نے پڑھے تھے قرآن کے، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، سارے کے سارے اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اور اسی ترتیب میں بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس صورت کا ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس میں یہود کا، بنی اسرائیل کا بیان قرآن میں سب سے زیادہ اس صورت میں آیا ہے. اتنی تفصیل سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی نہیں ہے جو پوری صورت ان کے نام پہ ہے.
حدیث کے مطابق اس میں کثرت احکامات ہے، یعنی شریعت کے تقریباً سارے احکامات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کی تفصیل شاید آگے جا کے کہیں آ جائے، لیکن جو بنیادی احکامات ہیں وہ اس صورت میں موجود ہیں۔ حدیث کے مطابق اس میں 1000 اوامر ہیں یعنی کرنے کے کام، اور 1000 نواہی ہیں یعنی منع کیے گئے کام۔ پھر اس میں آیت اعظم ہے۔ آیت اعظم قرآن کی پتہ ہے آپ کو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255 سورہ البقرہ کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، زبردست آیت ہے۔ اور حدیث کے مطابق جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اس طرح قرآن کی بلندی جو ہے وہ البقرہ ہے، اور البقرہ کی بلندی جو ہے وہ 255 یعنی یہ آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ اس میں موجود ہے۔ پھر اس میں ایک بڑا زبردست بیان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ ہم سب مسلمانوں کے ایک لحاظ سے وہ دادا ہیں، ابو الانبیاء ہیں، سب حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ان کا اور نمرود کا مقابلہ جو ہے وہ مناظرہ اس میں بیان ہوا ہے، اور بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ نے بتایا ہے۔ پھر اس میں حضرت عزیر کا واقعہ ہے، جو 100 سال مردہ رہے اور پھر زندہ کیے گئے، اور اس کے ذریعے نبیوں کی عاجزی بتائی گئی ہے کہ یہ اچھا جی، اس کا ایک بہت بڑا امتیاز جو ہے اس صورت کا، میں آپ کو ساری وہ باتیں بتا رہی ہوں جو اس میں اسپیشل باتیں ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بن جائے سورہ البقرہ کا۔ اس کی آیت نمبر 281 یہ نزولاً قرآن کی آخری آیت ہے، یعنی کہ قرآن کا کی جو وہ ہے ریویلیشن ہے، قرآن کی وحی جو ہے، اس میں جو آخری آیت آئی تھی، اور جس کو سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ قرآن پورا نازل ہو چکا ہے، یہ نزولاً قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے 80 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کون سی آیت ہے، یہ رہی آیت نمبر، کافی لمبی آیت ہے یہ، 281 یہ رہی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا ہر شخص کو، اور کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ روایات میں چند اور آیات بھی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نزولاً یہ قرآن کی آخری آیت ہے، لیکن اس آیت کے بارے میں بھی روایت ہے کہ یہ خطبہ حجت الوداع میں آئی ہے اور یہ آخری آیت ہے۔ پھر تحویل قبلہ، جو دوسرے پارے کے شروع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ قبلہ جب مسجد اقصیٰ سے اور بیت المقدس سے پھر کے بیت اللہ کی طرف چلا گیا تھا، آیت نمبر 142 سے لے کے 145 تک یہ پورا بیان ہے۔ سیقول السفہاء یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بیان ہے کہ آپ پھر جائیے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو ہے اس کی آیت نمبر 67 بڑی ہی زبردست، اس کو ذبح البقرہ کی آیات ان کو کہتے ہیں، اور یہ سورہ البقرہ کا نام جو ہے نا، البقرہ کا مطلب ہے گائے، ٹھیک ہے، بقرہ، لیکن البقرہ وہ خاص گائے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے ال لگا دیا جاتا ہے، تو وہ خاص گائے کون تھی جس کے بارے میں یہاں پہ بیان ہے، وہ سورہ البقرہ کی سینٹرل کہانی ہے، وہ اس کا بیچ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صورتوں کے نام اس میں سے کوئی لفظ نکال کے رکھ دیے گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کے اصول کے مطابق اس میں کوئی بات بھی بیکار نہیں ہے، اس میں کوئی بات ویسے ہی نہیں رینڈم نہیں کر دی گئی۔ یہ جو کہانی ہے البقرہ، اس سے پوری سورت جڑی ہوئی ہے، بلکہ ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جتنی تعویلیں کرتے ہیں اور جتنے بہانے کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کہانی میں بیان ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ کہانی پڑھیں گے، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہوتی ہے، سورہ البقرہ میں پڑھی ہوئی ہے۔ پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے، جب انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی، انہوں نے کہا ربی ارینی، یا اللہ مجھے دکھا۔ انہوں نے اللہ سے کوئی ڈائریکٹ نشانی مانگی تھی، ربی ارینی، اور پھر یہ تھا کہ کیف تحیی الموتى، آپ کیسے مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 259 میں یہ پوری کہانی ہے،
ٹھیک ہے جی، یہ بھی اس کا ایک امتیاز ہے، یہ بیان قرآن میں اور کہیں نہیں ہے جو یہاں پہ ہے۔ پھر آیت نمبر 282، ابھی میں نے آپ کو آیت جو ہے آیت الکرسی کا بیان بتایا نا، یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ قرآن کی بلند ترین آیت ہے۔ جو آیت میں اب آپ کو بتا رہی ہوں اس کو اطول آیت کہتے ہیں، سب سے لمبی آیت، اور وہ ہے آیت نمبر 282۔ یہ آیت دین ہے، اس میں قرض کے اصول بتائے گئے ہیں، اور وہ سورہ البقرہ میں ہے۔ آپ ابھی کھول کے دیکھ لیں تو آپ کی اپنی ایجوکیشن میں اضافہ ہوگا۔ 282 قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے تو کھول کے دیکھ لیں۔ یہاں پہ تو اختصار، میں نے پوری آیت میں آپ کے سامنے نہیں پڑھتی، لیکن آپ آج دیکھ لیں اس آیت کو، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، یہ 2.5 پاروں میں، بلکہ 2.5 سے کچھ اوپر پاروں میں یہ سورت اللہ نے رکھی ہے، بہت زیادہ جگہ دی ہے اس سورت کو اللہ نے۔ کیونکہ سورہ الفاتحہ جیسی سورت جس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ سمجھیں کہ صراط مستقیم کی جو پگڈنڈیاں ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جس پہ چل کے ہم صراط مستقیم تک پہنچتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے راستے جن پہ اگر ہم پھسل جائیں اور ان پہ چل پڑیں تو ہم صراط مستقیم سے بھٹک سکتے ہیں، وہ سارے سورہ البقرہ میں بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ صراط مستقیم کی حدیث بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، ریت میں اپنی لاٹھی سے ایک لکیر لگائی، اور ایک سرے پہ آپ کھڑے ہوئے تھے اور اگلے سرے، اور اس کے اوپر آڑی ترچھی لکیریں لگائیں اس ایک لکیر پہ، اور صحابہ کو کہا کہ دیکھو یہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، یہاں تم کھڑے ہوئے ہو، اور یہ جو سیدھی لکیر ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، اور وہ اس کے اگلے سرے میں جنت ہے، یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور وہاں یہ جو آڑی ترچھی لکیریں میں نے اس کے اوپر لگائی ہیں نا، یہ وہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جن پہ تم پھسل جاتے ہو، وہ پگڈنڈیاں ہیں، وہ پردہ دار دروازے ہیں جنہیں تم پردہ کھول کے اندر دیکھ کے اس صراط مستقیم پہ سے بھٹک جاؤ گے، اور شیطان تمہیں ان راستوں پہ چلانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس سرے پہ نا ایک بلانے والا جو ہے، ایک منادی تمہیں جنت میں بلا رہا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلانے والا کون ہے؟ وہ جو اس سرے پہ بلا رہا ہے، وہ ان دروازوں سے تو ہم تبھی بچیں گے جب ہم اس بلانے والے کو پہچانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن ہے، جان رکھو وہ قرآن ہے۔ تو قرآن کی وہ صورت جس میں صراط مستقیم کا سب سے کھلا نمونہ بیان کیا گیا، اور سب سے آسان الفاظ میں، کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے نا قرآن کی زبان مشکل ہوتی جائے گی، لیکن جو سب سے آسان نمونہ شریعت کا بیان ہوا ہے وہ سورہ البقرہ میں ہے۔ اس میں مثالیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، اس میں کہانیاں بھی بڑی زبردست ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ہیں، اور پھر اس میں مجاہد کی پرورش کا پورا بیان ہے، کیونکہ دین میں کوشش کیسے کرنی ہے وہ ہمیں سورہ البقرہ سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اس کی تقسیم لکھ لیں، یہ تقسیم آپ نے لکھنی ہے کیونکہ یہ تقسیم میں بار بار بتاؤں گی، اور اگر آپ نے آج نہ لکھی، آپ کو سمجھ نہ آئی، تو پھر آپ کو میری بات بعد میں سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1، چیپٹر نمبر 1، یعنی اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کے 100 تک ہے، اور یہ توحید کا حصہ ہے، اثبات توحید، ٹھیک ہے جی۔ اس میں 3 فرقوں کا تفصیلی بیان ہے، مومن کون ہے، مغضوب کون ہے جس پہ غضب ہو گیا ہے اب وہ کبھی مومن نہیں بنے گا، اور منافق کون ہے، یہ پہچاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کے 100 تک اثبات توحید ہے یا توحید کا بیان ہے۔ آیت نمبر 101 سے لے کے 176 تک 176 تک رسالت کا بیان ہے۔ رسالت پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب ہے۔ جب کوئی حق بات کرتا ہے اور اللہ کی بات کرتا ہے تو دنیا والے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور پھر ان کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، وہ ان آیات میں، ان 75 آیات میں ہمیں پڑھایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 177 سے 177 سے لے کے 253 تک 253 تک جہاد کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد بہت ضروری امر ہے۔ جب ایک دفعہ توحید اور رسالت پہ انسان کا دل آمادہ ہو جائے اور انسان کے دل میں یہ باتیں اتر جائیں تو پھر جہاد آتا ہے، اور جہاد کوشش ہے۔ قتال الگ بات ہے، قتال جو ہے اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا، جہاد ہے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 254 سے لے کر آخر سورت تک
آخر میں تو 2 آیات دعا کی ہیں، لیکن آخر تک تقریباً انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اصول بتائے گئے ہیں کہ کیا خرچ کرو، کیسے خرچ کرو، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر جان اور مال نہ لگایا تو جہاد نہیں ہوگا، اور جب جہاد نہیں ہوگا تو رسالت کی مدد نہیں ہو سکتی، اور جب رسالت کی مدد نہیں ہوگی، جب رسالت ناکام خدا نخواستہ ہوگی، تو پھر توحید کیسے قائم ہوگی دنیا میں؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ سورت کی تقسیم ہے، اور یہ ساری باتیں آپ نے لکھ لینی ہیں اور سمجھ لینی ہیں انشاءاللہ۔